میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس عمر میں لڑکیاں خواب بنتی ہیں، زندگی مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دے گی۔ ایک ایسے نہ کردہ جرم کی سزا پانے پر مجھے مجبور کر دیا جائے گا جس سے میرا کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ ساری دنیا مجھ پر لاکھ الزام لگاتی، مجھے پرواہ نہیں تھی، مگر میری ماں جس نے مجھے پروان چڑھایا تھا، اس نے بھی مجھے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ آہ، اتنی ظالم ہوتی ہے زندگی اور اس سے جڑے رشتے۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میں 19 سال کی تھی کہ ابا کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ اماں کو سب یہی مشورہ دیتے تھے، ہانیہ کی شادی کر دو۔ باپ کا سایہ سر پر نہ ہو تو جوان جہاں بیٹی کو گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہوتی، مگر اماں ہر بار یہ کہہ کر لوگوں کا منہ بند کر دیتی کہ ابھی تو ہانیہ بہت کم عمر ہے۔ اس کے ابا کم عمری میں شادی کرنے کے سخت خلاف تھے۔ میں بھی اپنی بیٹی کی شادی اسی وقت کروں گی جب یہ 25 سال کی ہو جائے گی۔ مجھے اماں کی منطق سے کوئی سروکار نہ تھا۔ مجھے تو بس یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ ابا کے بعد اب ہمارے اخراجات کا کیا ہوگا۔ جو جمع پونجی تھی سب ختم ہو رہی تھی، مگر یہ فکر زیادہ دن تک قائم نہ رہی، کیونکہ 1 ماہ بعد چچا ہمیں لینے کے لیے آ گئے۔ میں نے اماں سے کہا، چچا ہمیں بھلا کب تک اپنے گھر میں رکھیں گے؟ مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور وہ کہنے لگیں، ہانیہ پتر، تو نہیں جانتی کہ دنیا اکیلی عورتوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ ہم دونوں ماں بیٹی یہاں بغیر مرد کے کیسے زندگی گزاریں گے؟ کل کو میں نے تیری بھی شادی کرنی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، اور پھر جلد ہی ہم اپنا چھوٹا سا کرائے کا گھر چھوڑ کر چچا کے گھر شفٹ ہو گئے۔ چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، جبکہ چچا زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، ریتا جس کی شادی ہو چکی تھی، اور فہیم جو بدقسمتی سے ذہنی طور پر ناکارہ تھا۔ چچا اور چچی نے بہت چاہا کہ اس کا علاج کروائیں، مگر ہر جگہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ پیدائشی طور پر ذہنی معذوری کا شکار تھا۔ ابا اور چچا کہنے کو تو بھائی تھے، مگر دونوں کے مالی حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ابا نے ساری عمر معمولی سی ملازمت کر کے بمشکل گھر کا دال دلیا چلایا تھا، جبکہ چچا نے اپنا کاروبار کر کے جلد ترقی کی منازل طے کر لی تھیں۔ چچا اور چچی نے 1 ماہ تک ہمارا بہت خیال رکھا۔ آس پاس کے لوگوں نے انہیں خوب داد دی کہ